اتل رائے نے سوال کیا ہے فرید آباد ہریانہ انڈیا سے. کہتے ہیں کہ جی میں نے بہت سی جگہ دھیان سمادھی سمجھنے کی کوشش کی لیکن اتنا اچھے سے سمجھ نہیں پایا. کرپیا مجھے پلیز بتائیں کہ دھیان سمادھی کا ارتھ، سدھانت، طریقہ اور مول سوتر کیا ہوتا ہے؟ بیٹے، سب سے پہلے یہ جو ہمارے اندر سینے میں جو سولز ہیں، آتمائیں ہیں، سب سے پہلے ان کو جگانا پڑتا ہے. پھر جب ان میں نور جاتا ہے، یہ جاگ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہوتی ہے کہانی میڈیٹیشن کی. اس میں پھر یہ سب سے پہلے جو ہے وہ قلب کی اندری ہے، وہ اس کا جو جہان ہے ملکوت، وہاں تک جاتی ہے. باقی ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی سوچ کے مطابق ان کی یعنی اس کا ڈسکرپشن اور اس کی ایکسپلینیشن بتاتا ہے. لیکن ٹرو میڈیٹیشن جو ہے وہ ٹرانسینڈنٹل ہے، فرام یور جرنی فرام ون ریلم ٹو اندر، یعنی intergalactical journey. Now this journey is not performed by your imagination. A majority of people who practice meditation, their understanding is that you travel through your imagination. But you're still here. So it's not a journey through imagination, it is rather a spiritual journey. However, this spiritual journey will only take place once your souls are able to perform this spiritual journey. So awakening of the soul is the fundamental thing. First you find a Sufi master who can awaken your soul. And then after the awakening, you need to strengthen it to a degree where it is able to perform spiritual journeys. So there are different types of meditation, different. The lowest of all types of meditation is the meditation which is established through the soul of your spiritual heart. ادنا ترین جو مراقبہ ہے وہ لطیفہ قلب کے ذریعے لگتا ہے. اب وہ لطیفہ قلب اور لطیفہ روح دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نفس ناپاک ہو تو بھلے آپ روزانہ نور کی بالٹیاں بھر دیں قلب میں، وہ ٹھہرے گا ہی نور وہاں پر. یہ ہے مسئلہ سارا، یہ ہے کہ اگر نفس ناپاک ہے نا تو قلب کے اندر کوئی پاکیزہ کلام یا نور ٹھہر نہیں سکتا، نکل جائے گا. تاکہ قلب میں نور ٹھہر سکے، ابھی ایک باطنی توجیہ ہے، تاکہ قلب میں نور اور کلمات ٹھہر سکے، اس کے لیے آپ کو نفس کو پاک کرنا ہے. مثلاً یہ کہ اب ایک بالٹی ہے، آپ اس کو بھر رہے ہیں اور وہ خالی ہوتی جا رہی ہے، چیک کرنے میں پتہ چلا کہ سوراخ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ بھرتے رہیں اس کو، وہ خالی ہوتی رہے گی، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پانی اس کے اندر ٹھہر جائے اور ہونخوں کی طرح مستقل آپ کو بھرنا نہ پڑے، تو پھر آپ اس کے سوراخ کو بند کر دیں. یوں ہی سمجھ لو کہ یہ ناپاک نفس قلب کا سوراخ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نور اور اللہ کا پاکیزہ کلام آپ کے قلب کے اندر ٹھہر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کریں. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا قلب جو ہے طاقتور ہو، نور آئے جا رہا ہے اور نکلے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے نکلے جا رہا ہے، تو یہ تو ایسے ہو گیا جیسے کولو کا بیل ہے.
گھوم رہا ہے لیکن سفر طے نہیں ہو رہا ہے نا. تو سب سے پہلے لطیفہ نفس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ قلب کے اندر نور ٹھہرے. اب جب وہ قلب میں نور ٹھہر جائے گا پھر وہ پاک ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ مراقبہ کر سکیں گے، اس سے پہلے مراقبہ. اب دیکھو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سرکار کی طرف سے ذکر دینے کی اجازت ہے. ہم ذکر دے رہے ہیں تو لوگوں کو چل رہے ہیں نا ذکر. اجازت ہے تبھی چل رہے ہیں نا، یا نہیں؟ اسی طرح بچپن کی بات ہے، اسکول میں پڑھتے تھے تو کراچی میں اس وقت جو ہے جو پاکستان کے رہنے والے ہیں انڈیا کے، ان کو پتہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں، چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں کہانیوں کی، اس میں کتھائیں ہوتی ہیں، ہے نا. تو اسی طرح کراچی میں بھی مختلف قسم کے میگزین نکلتے تھے، جیسے کہ ایک تھا پاکیزہ ڈائجسٹ، ہے نا، پاکیزہ ڈائجسٹ. ایک تھا اردو ڈائجسٹ. اچھا وہاں تو ریڈرز ڈائجسٹ بھی آتا تھا انگریزی میں. اسی طرح ایک میں نے میگزین دیکھا روحانی ڈائجسٹ، تو اس کے اندر یہ مراقبے کی باتیں لکھی ہوئی تھی، ٹیلی پیتھی کس طرح سیکھتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا. تو پھر میں نے رابطہ کیا تو وہ تھے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب والے. اچھا ان کے بزرگ گزرے ہیں قلندر بابا اولیاء. ان کا مزار کراچی میں ایک علاقہ ہے سخی حسن، شاید نارتھ ناظم آباد کے بالکل قرب میں واقع ہے نا، شاید حیدری کے قریب ہے. حیدری کا جو علاقہ ہے اس کے قریب ہے نا، زیادہ دور تو نہیں. تو وہاں ان کا مزار ہے قلندر بابا اولیاء کا، وہاں پر بھی گئے ہم. تو انہوں نے بڑے بڑے مراقبہ ہال بنا رکھے تھے. جیسے ہماری تھیم ذکر قلب کی ہے نا، تو ان کی تھیم تھی مراقبہ. اور یہ مراقبہ کرا، مراقبے میں آتے لوگ. اچھا اب ہمارے ذہن میں کیا بات آئی کہ بھئی یہ ظاہر ہے کہ یہ قلندر بابا اولیاء کے مرید ہیں تو شاید یہ ڈیوٹی پر ہوں گے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ولی ہیں، لیکن پھر جب سرکار سے بعد میں ملاقات ہوئی اور مراقبے کی بابت جب پتہ چلا، کیونکہ ہمیں کبھی مراقبہ نہیں لگا وہاں پر، ایسے ہی جھک مرا کے آ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرض کرو آپ جو ہے نا جنت میں کرو. ابے یہ تو گھر بیٹھے کر لیتے ہیں فرض، ہم یہاں نہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ آگے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو سلام کرو. اچھا پہلی دفعہ جب ہم گئے تو ہم کو بھی کہ بھئی یہ دیکھو تم اب جنت میں آ گئے ہو. اچھا سبحان اللہ، چلو جنت میں آ گئے. بولو دیکھو سامنے فرشتے کھڑے ہیں. اچھا مجھے تو کچھ نہیں پتا نا، مجھے تو نہیں پتا کہ بھئی کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. وہ ادھر لوگ ان کے پڑھائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بھئی فرشتے، ہاں جی نظر آ گئے. ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ لوگ دکھانے کے لیے. ہاں جی اب کہاں ہو؟ بھئی میں حوض کوثر کے پاس کھڑا ہوں. اچھا ہاتھ ڈال کے پانی پی لو. ہاں پی لیا؟ ہاں جی پی لیا. اچھا ہم سے پوچھا کہ ہاں بھائی اب تم جنت میں آ گئے. انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے جنت میں ہیں ہم. آگے فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں. اب جب ہوں گے تو بولیں گے. تو یہاں سے جو ہے نا مجھے پتہ چلا کہ یہ اذن والے نہیں تھے. اگر اذن والے ہوتے تو ان کا جو ہے یہ فیض اس طرح ناکام نہ ہوتا. اگر اذن والے ہوتے
تو سب سے پہلے کیا کرتے جو کہ کرنے کے قابل نہیں تھے؟ سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے مراقبے سے پہلے؟ قلب اور نفس کو پاک کرنا، زندہ کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر مراقبہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ قلندر بابا اولیاء نے ان کو ڈیوٹی پہ نہیں بٹھایا ہوتا تو پھر تعلیم بھی صحیح ہوتی. یہ غلط تعلیم ہے. ارے نہ نفس کی تعلیم، نہ قلب کی تعلیم، نہ صاحب ایمان، تم مراقبہ کر کے ان کو جنت میں بھیج رہے ہو. مراقبہ تصور کرنے کا نام نہیں ہے. مراقبہ جو ہے ایک روحانی سفر ہے جس میں آپ کی روحیں نکل کر پرواز کرتی ہیں. سب سے ادنا مراقبہ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ وہ لطیفہ قلب کے ذریعے لگتا ہے نفس کے پاک ہونے کے بعد. اچھا، اب نہ آپ کا قلب جاری ہے، نہ آپ کا نفس پاک ہے، تو آپ کا مراقبہ کہاں لگے گا؟ اچھا، وہ ہماری تو پھر ہو گئی لڑائی. ہم نے ان کو ایک توجیہ پیش کی، اور ہم نے جو ہے ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ وہ جو جوڑیا بازار میں ایک مشہور روڈ تھا، کیا نام تھا اس کا؟ جیسے وہ ہیرا منڈی ٹائپ کا روڈ تھا نا، نیپیر روڈ. ہاں، تو وہ ہماری ہو گئی اس بات پہ لڑائی. وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم بول رہے ہیں کہ جنت کا تصور کرو تو کرو نا، ہم بول رہے ہیں جنت کا تصور کرو تو پہنچو گے. اور میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ایسے تو ہم نیپیر روڈ کا تصور کر کے پہنچ جائیں گے. تصور ہی تو کرنا ہے. اس بات پہ انہوں نے کہا نکل جاؤ. نکال دی. تو مراقبہ جو ہے پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھا ہے. اب یہ جو خیر یہاں تو اتنا نہیں ہے، امریکہ میں بڑا بزنس ہے یہ اسپریچولیٹی اور میڈیٹیشن بڑا. اچھا، اب آپ خاموشی سے کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، ویسے ہی آپ کا اسٹریس کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا اسٹریس ہوتا ہے سوچوں کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے. اب وہ گورے پاگل ہو گئے، بولے یار میں آئی میڈیٹیٹڈ اینڈ آئی واز پیسفل. ان کا یہ خیال ہے کہ انر پیس کے لیے مراقبہ کرو. ابے انر پیس کہاں سے آئے گی؟ اب کمپلیٹلی آپ اپنے آپ کو تمام تھاٹ سے ڈیٹیچ کر لیں مومنٹریلی تو آپ کو سکون محسوس ہوگا. مراقبہ انر پیس کے لیے نہیں ہوتا ہے، مراقبہ اسپرچول جرنی کے لیے ہوتا ہے. یہ ہے فرق سمجھانے والا. میں نے کسی کو ویسٹ میں یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ مراقبہ اسپرچول جرنی کا نام ہے. ہر شخص یہ کہتا ہے انر پیس، مراقبہ کرو، اس سے جو ہے سکون ملے گا، شانت ہو جاؤ گے. بھائی 2 منٹ کے لیے آپ خیالات اپنے چھوڑ دیں، ویسے ہی شانت ہو جائیں گے، ہے نا. پورے ویسٹ میں یہ ایک وبا سی پھیلی ہوئی ہے. ایک ہے شخص جس نے بڑا لوٹا ہے لوگوں کو امریکہ میں، دیپک چوپڑا. سنا ہے نام آپ نے دیپک چوپڑا کا؟ اسی طرح کی بہکی باتیں، بھائی اب آپ یہاں پہنچ گئے ہیں، اب یہ پہنچ گئے ہیں. اچھا، پھر ہم مشن کی خاطر ایسی جگہ چلے گئے، ایسی جگہ چلے گئے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں جائیں گے. جیسے وینکوور کے اندر ایک اسپریچول چرچ ہوتا تھا. وینکوور کے اندر ایک علاقہ ہے برنبی، تو برنبی میں وہ ایک اسپریچول چرچ تھا، تو وہاں جاتے تھے. اب ان کے اپنے الگ عقائد تھے، منسٹری آف اینجلز، منسٹری آف دس، منسٹری آف دیٹ. ہم کو تو وہاں لیکچر دینا تھا روحانیت پہ. ہم نے کہا بھائی سب پر ایمان ہے ہمارا، بولنے دو. سب پر ایمان لے آئے کیونکہ بول. اب وہ پھر اس کے بعد میوزک کہہ رہا ہوں، میسج سیشن شروع ہوتا ہے. وہ بھی ایک نمبر کا دھوکہ.
ایک نمبر کا دھوکہ. وہ بٹھا دیتا ہے آدمی وہاں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بولے جی اب جو ہے میسج سیشن ہوگا. اچھا, اس کے اندر ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے خود ہی بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ بھائی کیونکہ ہمارا بلیف ہے منسٹری آف اینجلس کے اوپر ہمارا بلیف ہے, تو اینجلس جو ہیں وہ ہم کو ہاں میسج لا کے دیں گے روحوں کا. جو روحیں یہاں سے چلی گئی ہیں, دا ڈپارٹڈ سولز, جیسے تمہارا چاچا مر گیا, تایا مر گیا, باپ مر گیا, ماں مر گئی, بہن مر گئی, بیوی مر گئی, شوہر مر گیا, ہے نا, تو اب یہ ان روحوں کی طرف سے جنت سے میسج آئے گا اور وہ لے کے آئیں گے. اب وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے یوں کر کے اور پھر لوگوں کو دیکھتے ہیں. اب وہ تکے مار رہا ہے, کسی سے بھی پوچھے گا, ہاں بھائی anybody has an old lady with gray hair? ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی کیریکٹر ہے ایسا, تو وہاں سے ہاتھ اٹھائے یس. اب وہ کہہ رہے جی انہوں نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے, وہ جو تمہارے کمرے میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک پیج مڑا ہوا ہے, وہ دیکھو جا کر کے. اب آدمی جب کتاب پڑھتا ہے تو نشانی کے لیے پیج موڑ دیتا ہے نا, لیکن اب وہ جا کے پڑھے گا اس میں تو کچھ اور ہی لکھا. اب وہ یہ کرتے, مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی میسج ریسیو کرو آپ. یہ میسج آپ ہی ریسیو کرو. کیا میسج ریسیو کریں گے, آئے گا تو کریں گے نا, ہم کو تو کوئی میسج نہیں آیا. تو اس طرح انہوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے, فلاں نے سلام بھیجا ہے تم کو, اور پھر رونا شروع ہو جائیں گے کہ اچھا اس کی طرف سے یہ میسج آیا, اس کی طرف سے یہ ہوا ہے. تو انہوں نے روحانیت کا بیڑا غرق کر دیا, دو کوڑی کی نہیں رکھی روحانی. عجیب و غریب بکواس. میں اتنا دل برداشتہ ہوا کہ وہیں کینیڈا میں جب یہ سب کچھ ہوا نا, وہاں پر وہیں بیٹھ کے میں نے بوتھ پر ایک پورا آرٹیکل لکھا. وہ آرٹیکل ہے تمہارے پاس؟ چلو وہ آرٹیکل سنائیں گے لوگوں کو. ندیم بھائی کچھ کلام سنائیں گے آپ؟ پہلے ندیم بھائی کلام سنا دیں, اس کے